اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، مطلب اگر سرکار نے فرمایا سارے چھوڑ دیں تو سب کے سب گناہگار ہیں، لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو پورا محلہ بری ہو جائے گا۔ خیر اب تو یہ ہے کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا، نوجوان حضرات شوق میں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، بس گھر والے بھی خوش ہو رہے ہیں، محلے والے بھی، دیکھو نوجوان آدمی اور کتنا شوق ہے اس کو عبادت کا۔ اب جب بیٹھ گئے، پہلا دن ہو گیا، دوسرے دن سے پریشانی شروع۔ کیوں؟ اب جو شرائط ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، جو مسجد کی حدود ہے اس کا تعین کر لیں، بغیر عذر شرعی کے اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو ساری شرائط اور قواعد ہیں جب وہ لاگو ہوتی ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر مسجد بڑی ہے تو ٹہلنے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد چھوٹی ہے تو اور زیادہ پریشان۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی موبائل پہ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، 10 دن گزارنے مشکل۔ تو اس لیے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اعتکاف میں بھی پہلے سے اپنا شیڈول طے کر لیں، کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، وظائف پڑھنے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ پہلے سے طے کر لیں، اور اس میں آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے سوائے پڑھنے کے اور سونے کے۔ سونا ہی ہے نا، اور روزے میں تو سونا بھی عبادت ہے، اور یہی سب کو پسند ہے، یہ بہت آسان عبادت ہے، سو گئے پڑھ کے جی سونا بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا تلاوت قرآن تو اس سے بڑھ کر عبادت ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، سو رہے ہیں پڑھے ہوئے۔ تو اس لیے جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پہلے سے اپنا شیڈول طے کریں، مجھے اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے۔ 10 دن آپ کے ایسے گزر جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ پریشان وہ ہوتے ہیں کہ جو خالی بیٹھتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اور اس میں سب سے بڑا نقطہ جو سمجھنے کا ہے معتکفین کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا شیڈول ایسے طے کریں کہ آپ کو 1 منٹ کی فرصت ہی نہ ملے، اور جب ایک کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں، انسان کی ایک فطرت ہے کہ ایک ہی کام کریں نا تو تھوڑا سا اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نفل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے، آپ اپنی مصروفیت کو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں۔ نفل پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، قرآن کریم اٹھا کر تلاوت شروع کر دیں، وہ پڑھتے رہیں، کافی دیر ہوگی آپ وہ بند کر دیں، وظائف شروع کر دیں، اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دیں، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، اور کوئی وظیفہ شروع کر دیں، مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اپنی مصروفیت کو تبدیل کر دیں، یا دینی کتابیں رکھیں آپ اس کا مطالعہ شروع کر دیں، مسائل کی کتب آپ رکھیں ان کا مطالعہ شروع کر دیں، اس مصروفیت کو تبدیل کر دیں گے، وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، فضول بیٹھے تو 2-4 آدمی مل کر بیٹھ گئے، باتیں شروع کر دیں، اور تمہارا اعتکاف کیسے چل رہا ہے، تم نے کیا پڑھا، وہ کہتے تم نے کیا پڑھا، وہ گھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، وقت ضائع ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں کم کھائیں، یہ بھی اہم نقطہ ہے معتکفین کے لیے۔ بعض جگہ تو انتظام ہوتا ہے نا، تو آ رہا ہے مال تو کھا رہے ہیں ڈٹ کے، اس میں اپنے تھوڑے سے اپنے پیٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اعتکاف میں چلنا پھرنا نہیں ہے، کھایا پھر بیٹھ گئے، پھر کھایا پھر بیٹھ گئے، تو بعض لوگوں کو بدہضمی بھی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی کو الٹیاں ہو گئی، کسی کو موشن ہو گئی۔ تو اس لیے اعتدال کی راہ اختیار کریں، کم کھائیں، کم سوئیں، زیادہ وقت عبادت میں شمار۔